والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ نے ایک حقیقت بیان کی. اللہ فرما رہے کہ جب انسان پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو انسان اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے اور ذری بہانوں پر اللہ کی اطاعت کو فراموش کر دیتا ہے. جب مصائب گھیر دیتے، حالات آتے، پریشانیاں آتی تو مایوس ہو جاتا. اور ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. اللہ ایک جگہ قرآن کریم وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. یہ انسان کی حالت ہے اور یہ شکایت ہے اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی حالات کے اندر دعا نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حالات میں آدمی دعا کرتا ہے ایسے انعامات کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کریں. کیونکہ جو بھی مصیبتیں آتی، بعض وقت آدمی سمجھتا ہے یہ مصیبتیں اللہ کا عذاب ہے، بعض وقت عذاب نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی. بعض وقت اللہ تعالیٰ مصیبت کے برکت سے کوئی ایسی راحت دینا چاہتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر مصیبت عذاب ہوتی تو پھر انبیاء علیہ السلام پر مصیبت جو آئی وہ کیا ہے؟ ہر نبی پر مصیبت آئی کسی نہ کسی شکل میں. مگر ان مصیبت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان پر حالات اور مصیبتیں آئی انہوں نے اللہ کو پکارا، فنعم المجیبون، ہم قبول کرنے والے بہترین ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے بڑے دکھ دینے والی چیز سے ان کو نجات دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر حالات آئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو حالات سے نجات دی. مصیبتیں انبیاء پر بھی آئی. مصیبتیں اللہ کے عذاب کی نشانی نہیں. بعض اوقات مصیبتیں عذاب ضرور ہوتی، بعض اوقات اللہ کی آزمائش ہوتی. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے جب تنگی آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، گھبراؤ مت. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد ہم نے آسانی رکھی، پریشانی کے بعد راحت رکھا ہم نے. یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات دیکھو کتنے دن رہے. اس کا نتیجہ دیکھو، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. ایوب علیہ السلام پر 18 سال حالات رہے. اس کے بعد نتیجہ دیکھو، اللہ نے اتنا مان دیا کہ مرتبہ غسل کر رہے تھے، سونے کی تتلیوں کی بارش ہوگی، سونے کی تتلیوں. اور اس کو سمیٹنے لگے. اللہ نے کہا ایوب یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ تیری نعمت کو میں سمٹوں نہیں تو کیا کروں، یہ تیری نعمت ہے، میں بے نیازی نہیں کر سکتا. اللہ خوش ہو گیا. ایوب علیہ السلام حالانکہ پہلے حالات آئے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں حالات آئے. پھر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے حضرت یونس کو بھی حالات سے نکالا، مصائب سے نکالا، پریشانیوں سے نکالا اور پھر وہ راحت دی. سرکار کی زندگی دیکھو، مکی کی زندگی دیکھو، پھر مدینہ منورہ گئے، پھر اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ کب آیا؟ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو حالات چاہے کیسی بھی ہو، پریشانیاں چاہے کیسی بھی ہوں، یہ پریشانی عذاب کی علامت نہیں. بعض اوقات یہ پریشانیوں سے اللہ راحت دینا چاہتے، بعض اوقات انہی پریشانیوں کے ذریعے سے وہ نعمتوں نوازنا چاہتے جو ہم تصور نہیں کر سکتے. تو نعمتیں ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے بعض. جیسے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اہل اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو. آج تک ہمارے ساتھ جو حالات آئے، پریشانیاں آئی، اس کا نتیجے پر نگاہ رکھو. آزادی کے پیریڈ میں جو ہم نے حالات جھیلے، جو مسائل جھیلے، اس کے بعد اللہ نے آزادی دی اور ہندوستان کے اندر اللہ نے پھر دین و علم و عمل کا چشمہ، اخلاص کا چشمہ جاری کیا جو پوری دنیا سے سیراب ہو رہی ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگو، حالات کے اندر ڈٹے رہنا. اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حالات سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا.
یہ حالات کچھ بھی نہیں، قیامت کی صبح تک اس امت پر حالات آنے والے، نتنے حالات آنے والے، نئے حالات، اور ان حالات میں جو لوگ استقامت سے جمے رہے اللہ نے ان کو کامیاب کر۔ ان حالات کے اندر آنے کے بعد آدمی پریشانی مول لے کر اللہ کی ناراضگی والے کام کر لے، اللہ تعالیٰ پھر پکڑ کر دے، کیونکہ اللہ دینا چاہتا تو اللہ لینا بھی جانتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حالات پہ جمایا، چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہیں، وہ گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، ان کو بتایا کہ نیکی کا صلہ نیکی رہتا، اچھائی کا صلہ اچھا ہی رہتا، صبر کیا اللہ نے نعمت عطا فرمائی، ایثار کیا اللہ نے نعمت عطا فرمائی، گناہوں کے چھوڑنے کا کام کیا اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ بے شمار صحابہ کے علاوہ اہل اللہ کی زندگی ہیں اور ہمارے پاس زندگیاں ہیں، آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کا صلہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ان حالات میں ڈٹے رہنے کا صلہ ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کیا دے گا، ان میں ڈگمگانا نہیں، کبھی اللہ کی، کبھی اللہ کے نبی کی، کبھی اسلام کی، کبھی قرآن کی، کبھی نبی کی، کبھی امت کی شکایت کرنا شروع کیا، یہ نہیں، ان حالات میں ڈٹے رہ کر اللہ کی طرف رہنا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ڈٹے رہتے ہیں یا اسی طریقے سے برائی کی طرف نہیں بھاگتے، ہم اسی حالات میں سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ایک مالک بن عوف ایک صحابی ہے، سرکار کے پاس ہے، سرکار میرے بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر دیا، قید کر دیا، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں، ایک کام کرو، جاؤ اپنے بیٹے سے اطلاع دلوا دو، دشمنوں کے اندر ہے وہ، صرف اس کو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ سرکار کے کہنے پر وہ بات پہنچی وہاں تک، انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے کثرت سے گرتے رکھا۔ ایک رات وہ آئی کہ اس رات میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، زنجیریں ٹوٹ گئی، اور زنجیریں ٹوٹ گئی، سامنے اونٹنی تھی، اٹھنے پر بیٹھے اور نکل گئے۔ وہ اونٹنی کے پیچھے اونٹوں نے دیکھا، باڑا تھا اونٹوں کا، وہ اونٹ ان کے پیچھے نکل گئے، یہاں تک کہ جب یہ جس راستے سے گزرتے تھے اونٹ ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اونٹوں کا ایک لمبی قطار لے کر آئے، صحابہ حیرت میں رہ گئے کہ ان کو تو قید کر دیا گیا تھا، قید سے کیسے نکل کر آئے، اور اس کے ساتھ پھر اتنی بڑی نظر، مال غنیمت کہاں سے ہی۔ سرکار کو جب بتایا کہ حلال حرام آپ نے کہاں استعمال کرو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت۔ اور قرآن کریم اترا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کے ناراض کرنے والے عمل سے بچا رہا، اللہ اس کو تنگیوں سے نکلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، مصیبتوں سے نکلنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ مصیبتوں میں گناہوں کا سہارا نہیں، مصیبتوں میں نیکیوں کا سہارا لینا، اور یہ بڑا مشکل ہے کہ مصیبتوں میں نیکیوں کا سہارا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے یہ کیسے کرنا۔ اور پھر بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیسے اختیار کریں گا، مال آ رہا ہے، پریشانیاں ہیں، اور تم کہہ رہے حلال حرام کی تمیز کرو، کیسے کرو۔ علامہ طنطاوی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں کہنے لگے ہمارے زمانے کے اندر دمشق کے علاقے کے اندر ایک بزرگ تھے، 30 سال سے ایک ہی مسجد کے اندر امامت کرتے، 30 سال سے۔ وہاں ایک شاگرد تھا، اس کو کھانے کے لالے پڑ گئے، پریشانی کے اندر کیا کرنا، اپنے شیخ سے تو کچھ نہیں کر سکتا، 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، 3 دن ہوگا، فاقہ برداشت کیا۔ پھر ان کو یاد آیا یار ان حالات میں حرام کھانا جائز ہے، جان بچانے کے لیے۔ پڑوسن کا گھر قریب تھا، راتوں رات پڑوسن کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، صرف کھانے کی نیت سے، مگر چونکہ طالب علم تھے، اندر کسی طرح عورتوں اور مردوں کی نظروں کو بچا کر کچن کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر بیگن کا سالن بنا ہوا ہے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ آدمی مصیبتوں میں گناہوں کا سہارا لینے کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور مصیبتوں میں تقوی کا سہارا لینے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اور وہ آدمی نیکی کا سہارا لیتا ہے جو سمجھتا مصیبت کے بعد راحت ہے اور اللہ تعالیٰ دے گا ضرور، اور جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا وہ مصیبتوں کو نکالنے کے لیے، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے گناہوں کا سہارا لیتا ہے، اور گناہوں کا سہارا لینے کے بعد نتیجہ بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ اور علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بیگن کا سالن رکھا ہوا ہے، وہ شاگرد قریب گئے، بیگن اٹھایا، بھوک کے لالے پڑے ہوئے تھے، 3 دن کا فاقہ تھا، منہ میں ڈالا، سوچنے کہ یار یہ حرام چیز ہے، ایک تو پڑوسن کے گھر میں چوری، اور پھر میں طالب علم، چبایا اس کو اسی وقت رکھ دیا، برداشت نہ ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ آیت ایسی ہے، یاد رکھو، اس آیت کا اگر ہم نے ورد کیا تو روزی ایسی جگہ سے ملتی جہاں سے تصور نہیں ہوتا، اس آیت کا اگر ورد کیا، کیونکہ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم نے تقویٰ کی راہ اختیار کی، تقویٰ کی راہ کیا ہے، ہمارے پاس آ رہا مال بہت، ہم پریشانیاں میں، مگر وہ مال آیا حرام راستے سے، پریشانیاں ہمارے پاس سے ہے، اب یہ حرام آیا مال، یہ پریشانیاں مجبور نہ کریں ہم کو اس مال کو لینے کے لیے،
بلکہ وہاں ٹھہر جائے. نہیں ٹھیک ہے پریشانی اپنی جگہ, مگر اس حرام سے میں یہ کام نہیں کروں, میرے اللہ اس پریشانیوں سے نجات دے گا. بہرحال وہ بزرگ کہتے ہیں, علامہ طنطاوی کہتے ہیں وہاں سے وہ نکل گئے, رات ہو گئی, گھر میں اپنے پھر طالب علم مدرسے میں آ گئے, صبح پھر بیٹھے, 3 دن کا فاقہ تھا, بات کرنے یعنی استاد کچھ سمجھا رہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, پیٹ میں کچھ بھی نہیں رہا تو سمجھ میں آتا کیا. کافی دیر ہوئی, کیا کرنا. استاد محترم نے دیکھا بچہ پریشان ہے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ایک پردہ پوش خاتون آئی اور شیخ کامل کے اس کان میں کچھ کہی تھی. یہ جناب بیٹھے ہوئے تھے, سارے شاگرد چلے ہوئے تھے, ان کو بلا رہا ہوں, بیٹا شادی کرو گے؟ کہنے لگے کہانے کے لالے پڑے, شادی کیا بات کر رہے ہیں. کہنے لگے تم وہاں کہہ دو خالی, باقی کام کر دوں گا. کہنے لگے کس سے کراؤ گے؟ یہ جو پردہ پوش خاتون ہے اس سے. کہنے میرے پاس مہر دینے کو نہیں, وہ کہاں اس کی فکر مت کرو, میں دے دوں گا. کہنے لگے جب بات ایسی ہے تو میں تیار ہوں. اسی مجلس میں نکاح ہوگا, نکاح ہونے کے بعد جناب کو رخصت کیا اور استاد نے مہر دے دیا. اپنا ہاتھ پکڑا, اپنی بیوی کے پاس چلے, اور رات کو وقت تھا, بیوی کے روم میں داخل ہوئے, نماز پڑھی شکرانے کی, بھوک کے لالے پڑے ہوئے تھے, مگر اب یہاں خوشی الگ تھی. بہرحال محترمہ کو جب قریب گئے, محترمہ جب اپنا نقاب اٹھایا تو وہ ماہ جمیل دیکھتے فریفتہ ہو گئے. کہنے لگے اللہ کی بندی, میں سمجھا کالی کلوٹی ہوگی, بیوہ ہوگی, طلاق شدہ ہوگی, مگر یہاں تم حسین و جمیل ہے, اور تم کو کیسا مجھے پسند آ گیا. کہنے لگے کوئی بات نہیں, تم کھانا کھاؤ گے؟ کہنے لگی کھانے کی تو بھوک لگی ہو. انہیں فوراً کچن میں گئی, ایک برتن لے گئی, اس کا ڈھکن اٹھایا تو وہی بیگن کا سالن. اور جب بیگن سالن اس نے کہا کہ کون اللہ کا بندہ آیا تھا کہ اس کو چبا کر چلا گیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے ایک راز کی بات بتاؤں؟ کہنے لگے بتاؤ. کہاں تم کہاں رہتی؟ کہاں تمہارے پڑوسن میں. کہا یہ بیگن رات کو میں نے کھایا تھا, مگر اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ کر چلا. کہاں دیکھو تم نے اللہ کا خوف سے یہ کام کیا, اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ تم جیسا نیک اور متقی آدمی سے نکاح کر لو, اور اللہ نے حلال طریقے تو میں بھی تم کو دیا, اور یہ ساری پراپرٹی میں اکیلی مالک ہوں اس کی, وہ تمہارے حوالے. تو پتہ یہ چلا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. علامہ طنطاوی ایک اور چور کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں طالب علم کتاب پڑھتا تھا, استاد نے جاتے وقت نصیحت کی کہ بیٹے یہ دین کے کام کرنا مگر بغیر پیسے کے, ورنہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرنا, کہنے کوئی بات, مگر پیشے میں تقوی اختیار کرنا. اب اس نوجوان کو گھر میں داخل ہوا, کہنے لگا میں امامت امت کروں گا, کچھ نہیں کروں گا, میں باپ کا پیشہ کرنے والا ہوں. اب ماں بتانے تیار نہیں, ٹال مٹول کر رہی. بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد ماں نے بتایا کہ بیٹے تیرے باپ چور تھے. کہنے لگا میں چوری کا کام کروں گا, تقوی سے کروں گا. چوری کا ہم تقوی سے کیسے کریں گے؟ خاک تیرے تقوی پر ایسی بات کر رہے ہیں, نکل یہاں سے. کہنے لگا نہیں میں کرنا ہے, میرے استاد نے کہا بڑی عقل کا تھا, بدی عقل کا. گیا, کہنے کے بعد چوروں کے بعد جا کے فن سیکھنا پڑتا چوری کا, بغیر فن کی چوری نہیں آتی. روزانہ جوتے کھاتا, پھر پیٹ بھرے تک کھاتا. چور بتاتے چوری کیسے کرنا. بہرحال ہوا یہ کہ انہیں چوری کے لیے سیکھا, اور اس کے بعد طے کر دیا چوری کرنا. رات کو نکلا, عشاء کی نماز پڑھ کے بہترین, کیونکہ استاد نے کہا تھا نماز نہیں چھوڑنا اور تقوی اختیار کرنا باپ کے پیشے میں. گیا, رات میں قریب پڑوسن کے گھر میں جانے کو دیکھا, یار بولے تقوی کے خلاف ہے پڑوسن کے گھروں میں چوری کرنا, میں چھوڑو اس. دوسرے گھر میں گیا تو معلوم ہوا یتیم کا گھر, کہا یہ بھی تقوی کے خلاف ہے یتیم کے گھر میں چوری کرنا. ایسا کرتے کئی گھر گھما. اب فجر کا وقت تو قریب آیا, چوری کرتا ہی نہیں. بہرحال ایک جگہ دیکھی, وہاں مالدار دیکھا, وہ اندر داخل ہو گیا. داخل آنے کے بعد گھر میں گیا اور بہترین انداز سے جو ڈیسک رکھا تھا اس کو کھولا, اور کھولنے کے بعد مال دیکھا تو پھر سوچا ارے اس نالک نے زکوٰۃ دیا نہیں دیا. فائدہ کھولا, سارے فائدہ میں دیکھا زکوٰۃ بھی نہیں دیا اس نے. اور کتنے سال کی؟ بولے 6 سال کی زکوٰۃ دے. آپ 6 سال کا حساب لگا کے پیسے الگ کرا. اتنے میں فجر کی آذان ہو گئی. کیا ہوئی؟ اب فجر کی آذان ہو گئی تو وہ موصوف بھی نمازی تھے, وہ نماز کے لیے اٹھے. نے سوچا یار اپنی چوری بعد میں کریں گے. استاد نے کہا نماز چھوڑنا نہیں. وہی اسی جگہ وضو کیا, نماز کے لیے مصلی بچھایا, حساب کتاب ایک طرف رکھا, چوری کا مال ایک طرف رکھا. اپنی بیوی کرے کہ محترمہ مہمان بڑا عجیب نظر آ رہا ہے, دیکھا کون ہے, کیا ہے, کہاں گیا, کیا یہ تمہارا حق ہے, صاحب خانہ کا امامت تم کرو. آؤ, یہ تقوی کے خلاف ہے کہ میں پرایا آدمی تمہارے گھر میں امامت کروں. اس نے کہا کہ بڑا بھولا والا دکھتا ہے. تو بہرحال اس نے امامت کیا, کون ہے, کیا ہے, اس نے اپنی پوری تعلیمات کیا. کہا اللہ کے بندے جب تیرے اندر تقوی اور طہارت ہے, دیکھ اللہ تقوی کا انعام کیسا دیتا ہے. تو نے بہت اچھا کرا, میرے کو زکوٰۃ کا احساس دلا. 6 سال سے واقعی میں نے زکوٰۃ نہیں دیا, تیرے کو کیسا معلوم ہے؟ کہا یہ سارے فائل بتا رہے, تمہارے حساب کا ماہر تھا. اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا, جب اتنا اچھا آدمی ہے اور تقوی طہارت کا پابند, ہماری بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا, لہٰذا ہماری ایک خود ایک بیٹی اس کی نکاح میں دے دو اور پراپرٹی اس کے حوالے کر دو.
مگر اس کا مطلب نہیں چوری کرنے کو تقوی کے ساتھ نکلو بول کے. وہ علامہ طنطاوی بتانا چاہ رہے تھے تقوی آدمی کو مصیبتوں سے نکال دیتا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرما. واقع ہوتا ہوں.